ماجات المصدق کی خوشنودی کے بارے میں بھی ایک حدیث آئی ہے، اس وجہ سے یہاں لایا گیا ہے کہ مصدق سے مراد وہ عامل جو زکوٰۃ صدقات وصول کرنے پر مامور ہوتا ہے۔ اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے لوگوں کو یہ حکم دے دیا ہے آپ لوگوں کو کہ اس کو اپنے اپنے علاقے سے خوش ہو کر واپس کیا کرو۔ بس مراد اس کا سیدھا سادہ مراد ہے کہ اس کو پریشان مت کرو، تنگ مت کرو۔ عام طور یہ ہوتا ہے کہ کوئی سرکاری افسر جب آتا ہے تو لوگ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، ہیلے بہانے کی کوشش کر دیتے ہیں، اور آج کل تو ماشاء اللہ اس میں لوگ نے ڈپلوما کیا ہوا ہوتا ہے، وہ بیمار ہے، ماں یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس قسم کا پریشان کرنا دور صحابہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالخصوص اور خلفائے راشدین کے دور میں، اور خاص کر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، کیونکہ اس میں اکثر صحابہ ہی کی تھی۔ بعد میں تابعین واقعین بھی وغیرہ داخل ہو گئے، لیکن اس زمانے میں لوگ انتظار کرتے رہتے تھے کب آئے تاکہ ہمارا فریضہ ادا ہو جائے۔ احساس تھا، وہ حقیقی معنوں میں ان احکام کو سمجھتے تھے اور ان کی اہمیت کو جانتے تھے کہ فرض ہے وہ آ جائے، لے جائے ہم سے، تاکہ ہمارا ایک فریضہ جو ہے زکوٰۃ کا ادا ہو جائے۔ اس کا استقبال بھی کرتے تھے، اس کو خوش کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے۔ بعد میں حالات تو ایسے رہتے ہی بگڑتے پھر عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی بگڑنا حالات شروع ہو گئے تھے، وہ معاملہ نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ دوسرے لوگ اسلام میں آ گئے، تو اب صرف معاملات کا واسطہ صرف صحابہ سے نہیں تھا بلکہ دوسرے لوگ سے، جو تابعین کہلاتے تھے، نئے مسلمان وغیرہ، تو ان کی عادتیں جتنی بھی تھی، جیسے اپنے حکم خانوں کے ساتھ، اور ان کا وہ خیال، تصور یا یقین، اعتقاد بھی ایسا نہیں تھا جیسے صحابہ کا تھا۔ صحابہ تو اس بات پر فخر کرتے تھے، فخر سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہالت سے نکالا، دین جیسی رحمت سے ہمیں نوازا، اس کو رحمت سمجھتے تھے دین کی کسی بھی حکم۔ بعد میں دوسروں نے سمجھا ہے کہ بہرحال دین تو رحمت ہی ہے، لیکن جہاں میٹھا ہے تو اس کو لینا چاہے، اور اس کو جو ہے اختیار کرنا چاہے، اور جہاں کڑوا ہے، مال دینا ہے وغیرہ ہے، جہاد میں نکلنا ہے اور مالی اخراجات ہیں، تو اس میں وہ حالات نہیں رہے۔ اور بگڑتے اب تو جان نکالنا آسان ہے، لیکن زکوٰۃ دے دینا دشوار ہے۔ دیتے ہیں لوگ آج بھی، وہ جب نفع وفا کمائے وغیرہ کہتے رہتے ہیں کہ اس سال کو کاروبار ٹھپ رہا، ٹھیک ہے کاروبار ٹھپ رہا، لیکن اصل مالی جو اس میں لگائی تھی 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ، اس وقت بھی تو زکوٰۃ آئی، چاہے کمایا کچھ نہیں، لیکن وہ زکوٰۃ سے تھوڑی مستثنیٰ ہو، تھوڑے ہے کہ اسی پر موقوف ہے کہ بس کمائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا رہتا ہے وسعت کے اندر اس کا کیا معاملہ رہے گا، اور تنگی کے اندر اس کا کیا معاملہ رہے گا، کاروبار چلنے کی صورت میں لوگوں کا کیا معاملہ رہے گا، اور نہ چلنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر گزار بنتا رہے گا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا جو قیامت تک رہنے والا ہے کہ یہ نہ سمجھو، بلکہ اسی کا احساس سمجھو جو لینے کے لیے آتا ہے،
تعلق سے اس وجہ سے اس کو خوش کر کے واپس لوٹو، تنگ پریشان کر کے، کیونکہ وہ ایک سال پریشان ہوگا وہاں تو دوسرے سال جو ہے ادھر بہانا کرے گا، وہ کہے گا میں نہیں جاؤں گا ادھر پہ، لوگ بڑے اچھے نہیں ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو نکالنا پڑتا ہے، پھر جو ہے کبھی وہ بہانا کرتے کبھی یہ بہانا کرتے، تو گویا کہ یہ اسی قبیل سے ہے کہ معاملات کے اندر ہمیشہ دو فریق ہوتے ہیں معاملات کے اندر، ایک فریق تو ہے زکوٰۃ دینے والا، دوسرا ہے لینے والا۔ لینے والا تو عامل ہے، دینے والے تو لوگ ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دینے والوں کو خطاب کیا، دینے والوں کے لیے ہدایت دی، تو یہی ہدایت دی، تو اس کو تنگ مت کرو، پریشان مت کرو، اس کو خوش کر کے وہاں سے واپس بیٹھو۔ بڑے اچھے لوگ ہیں وہ، ادھر سے ہی تعاون کرتے ہیں زکوٰۃ دینے میں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، کوئی تنگی محسوس نہیں کر لیتے، ہمارے ساتھ کوئی بد کلامی نہیں کر لیتے وغیرہ، تو یہ لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن جب عاملین کو حکم دے دیا، وہ پیچھے وہی چیز آئی ہے کہ عاملین کو جو ہے ظلم نہیں کرنا چاہیے، معتدین جو کہا تھا پیچھے آیا ہوگا، کل ہی آیا تھا یہ بات، المعتدی فی الصدقہ، تو اس میں دیکھو عاملین کو یہ کہا، یہ تو اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا اس میں اعتدا کرنا، یہ عاملین کے لیے، یہ بھی تو ظلم نہ کرے، یہ بھی تو جو ہے پریشان ان کو لوگوں کو نہ کرے، تو یہ تو مانی زکوٰۃ کے جرم کا مرتکب ہوگا، وہ گناہ ایسا ہی ہوگا یہ جب مانی زکوٰۃ، اور مانی زکوٰۃ کا تو پتہ ہی ہے، جو مانی زکوٰۃ ہے اس کے خلاف تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جہاد کیا، تو ان کو کہا تھا کہ وہ کفر کے قریب پہنچ گئے، کفر کی سرحدوں کے قریب پہنچ گئے، تو معتد جو ہوگا مصدقین میں سے، تو اس کو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موازنہ کر دیا، یہ اسی قریب سے۔ چلو باب ما جاء ان الصدقة تؤخذ من الاغنياء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مستقل نظام وصولی زکوٰۃ اور صرف زکوٰۃ کا نہیں بنا تھا، سیدھا سادہ نظام تھا، اور یہی خدا کو بھی پسند ہے اور حضور کی بھی پسند ہے، یہ سیدھا سادہ نظام جو ہے اچھا ہوتا ہے۔ بعد میں جب جتنا اس کو نظام کو ٹائٹ بنایا جاتا ہے، اس میں اتنی جو ہے پیچیدگی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی مجبوری ہوتی ہے، نظام ٹائٹ کرنے کی مجبوری کیا پڑتی ہے، لوگ بگڑ جاتے ہیں، جیسے مدرسے والے موبائل پر جو پابندی، بازار پر جانے پابندی، کیا آزادی کی پابندی، کیا مطلب ہے؟ موبائل بات چیت کرنے کے لیے کیا مطلب ہے اس کی پابندی؟ چھٹیوں پر پابندی کیوں، کیا مطلب؟ جب طالب علم بگڑ گئے، موبائلوں کو غلط استعمال کرنے لگے، معمولی بہانے سے جو ہے وہی رشتہ دار گزر گیا، آ کر جو ہے امتحان دیکھ تو پوری ہونی چاہیے۔ جب اس قسم کی دھوکہ بازی، جال سازی وجود میں آ جاتی ہے تو نظام ٹائٹ کرنا پڑتا ہے، پھر قانون بنانے پڑتا ہے، ایسا کر ایسے کر سکتے، تو سختی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ تو سختی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی جو ہے سیدھا سادہ سسٹم، اور سیدھا سادے سسٹم کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کر جاتا ہے، لیکن یہ وہی یہود کا کے بارے میں تو قرآن نے فرمایا کہ ان پر تو کوئی چیز حرام نہیں تھی،
لیکن خود انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی چیز اچھی نہیں لگتی، اس کو بھی ہونی چاہیے۔ جب ان پر وہ چیزیں حرام کر لی گئی تو بعد میں اس کا ارتکاب کر دیا۔ خود کہا کہ ہم سینیجر کے دن جو ہے کوئی کام نہیں کریں گے، شکار نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، بعد میں تھوڑی وہ اس پہ اتر روحی یوم سبت کا معاملہ آ گیا۔ یوم سبت کا معاملہ وہ کہیں پڑا ہوگا اردو کتاب کے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی بھی پھر اسی قسم کے قانون سخت بناتے ہیں جیسے وہ لوگوں کا مزاج بنتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں سیدھا سادہ اس کا یہ تھا کہ عامل جاتے تھے، وہاں سے اس بستی میں گئے، ان سے زکوٰۃ وصول کر لی، پھر وہیں ٹھہرا رہا چل گیا۔ تو وہاں کے جو غربا آتے تھے تو ان کو بلاتے تھے، آ جاؤ لے جاؤ، تو وہیں تقسیم کر دیں اسی بستی۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایک جو ہے وہ جو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس وقت ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہمارے بستی میں آیا اور اس نے زکوٰۃ وصول کر لی، تو پھر وہیں جب اس نے تقسیم بھی اس کو کر لی غربا کے اندر، تو میں یتیم تھا، نادار تھا، تو مجھے جو بھی انہوں نے ایک کلوس 51 مٹھی مجھے بھی دی، مجھے بھی ملی۔ تو یہ اس کے ثبوت کے طور پر اس وقت ایسا ہوتا تھا۔ یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے۔ وہاں جب زکوٰۃ جمع کر لی وہیں بیٹھ گئے، بھائی آؤ یہاں کا کو ہاں۔ کبھی کبھی تو ایسا آتا تھا مصدق جو ہے مدینہ خالی واپس آ جاتا تھا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا کیا بھائی وہاں تو جتنا جو ہے وہاں زکوٰۃ وصول ہوئی، وہاں اتنے فقراء تھے وہ میرے ساتھ تقسیم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مصدق بھی جو ہے بڑے دیانتدار، ذرا ذرے کا ان کا احساس اس کا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے لایا ادھر سے دیکھی جائے گی، راستے میں کہیں بیچ دیا، وہاں کہتے میں نے وہاں تقسیم کر دیا۔ اگر یہ آج کے مولوی بھی ہوتے مصدق کو زمانے میں بیچ جاتے، پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا۔ تو یہ تو صحابہ کا معاملہ، صفائی سچائی، تو یہی سادہ سادہ۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں بعد میں جو ہے اس میں یہ تعبیر وغیرہ کا دور آیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کچھ آغاز ہو گیا، تو اس کے بعد کا بیت المال بننے لگے۔ حضور کے دور میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کہیں بچ جاتا تھا مال۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی جھوٹ موٹ جو ہے لوگ آتے تھے، نہیں جی میں بھی غریب ہوں، میں بھی غریب ہوں، ادھر سے دے بھی دے اور ادھر سے پھر دوسرے روپ میں آ جائیں۔ ایسا بھی اگر آج کل ایسا ہوگا کہ چلو دے دے فی الحال، بعد میں جو ہے کوئی ادھر ادھر کے کپڑے وپڑے حالت خستہ بنا کر، یا چلو ہم نے دے دیا ہے، عورتوں کو بھیجیں گے، وہ رونا پیٹنا شروع کر دیں گے، واپس لائیں گے۔ یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا جو حق ہے، جو حقدار اس کے ہیں حقیقی، تو وہ لینے کے حقدار ہیں۔ ہم کیوں کام کر دو، ہم دینے والے میں سے، ہم کیوں لینے والوں میں سے بن جائیں۔ یہ دیکھو طالبوں کا حال، اگر کوئی آ جائے یہاں کہ بھائی یہ 70 کی پیٹی مدرسے میں دینے ہیں، تو وہ باہر رکھ لیں گے تو طلبا دوڑ پڑیں گے، لوٹ لیں گے۔ دیکھو تجربہ کرو، کرتے بھی کبھی کبھی ایسا لوٹ لیں گے۔ ہمارا یہ حق ہے، ٹھیک ہے ہمارا یہ حق ہے، لیکن یہ تو مساوی سب کا ہے نا۔ اب یہ تو کہیں پہنچ جائے کسی ذمہ دار کے پاس، پھر وہ ذمہ دار ہے، وہ جیسے مناسب سمجھے گا۔ اگر مناسب طریقے سے اس نے خرچ کر لیا تو بری، اگر نہیں تو خدا اس کو پکڑے گا، لیکن تمہیں تو حق نہیں پہنچتا ہے۔
کیونکہ جو تم لیتے ہو تو وہ تو اس میں تو سب شریک ہے، اس نے تو مدرسے کے لیے لایا ہے، تو مدرسہ تو صرف تمہارا ہی نام دونوں کے بیچ میں پڑتے ہیں، اس وجہ سے ہماری آگے کلائی ہے، تو اس وجہ سے ہمارے زیادہ حق رہ جائے، یہ تعبیریں کرتا ہے. تو کبھی کبھی جو ہے وہ بن جاتے تھے، وہ وہاں لینے والا کوئی نہیں آتا تھا، یہاں بس جتنے محتاج تھے وہ دیں گے جو بھی جن کی ضرورت تھی، تو وہ مدینہ لے کر آتے تھے. تو پھر حضور علیہ السلام کے لیے کچھ مقرر کرتے تھے کسی کو، تاکہ جانور ہوتے تھے زیادہ تو ان کو چرانے وغیرہ کے لیے، بعد میں جب ضرورت پڑتی کسی کو مانگنے کے لیے مدینہ آ جاتا ان کو دے دیتے تھے. لیکن بعد میں اس کا محکمہ بن گیا، بازار کا وصولی کا محکمہ الگ اور خرچ کرنے کا محکمہ الگ بن گیا. لیکن پہلے اسی کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. چلو 10 دفعہ یہ حدیث، یہ پہلی کتابوں وہ صدقہ فطر کے سلسلے میں یہ حدیث آئی بھی ہے، اس میں پوری بات آئی ہے. وہی بات وہ تو نہیں اس وقت. صدقہ فطر، زکوٰۃ، عشور وغیرہ کے مصارف جو وہی مصارف ہیں جو 8 مصارف قرآن نے بیان کیے، یہ تو پتہ ہی ہے، وہ آیت ہی ہے. ان کی جملہ بحث آ جائے گی آگے. یہ 8 مصارف ہیں. لیکن یہ ہے ان زکوٰۃ اور عشور، صدقہ فطر وغیرہ کا یہ مصارف. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہے وہ پیچھے پڑ چکے ہو، عشور کا مسئلہ بھی پیچھے آ چکا ہے، عشور کن پر لازم، صدقہ فطر کا مسئلہ بھی پیچھے آ چکا ہے. اب ادھر سے مصارف میں سے بھی کچھ مصرف ایسے ہیں کہ ان کے لیے ان پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ ان پر نہیں واجب ہوتی ہے، البتہ صدقہ فطر ان پر یا دوسری چیزیں ان پر لازم ہے. کیونکہ زکوٰۃ کے لیے 2 شرط ہیں، ایک ہے نصاب کا ہونا اور دوسرا اس پر حولہ میں گزرنا. جب یہ پائے جائے گا تو پھر زکوٰۃ لازم ہے. یہ 2 شرط. نصاب کا ہونا، نصاب سے مطلق نصاب مراد نہیں ہے بلکہ نصاب نامی، اور نامی کی وہ 4 قسمیں ہیں، بلکہ وہ 5ویں قسم عشور کو بھی اسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اس کے لیے تو کوئی نصاب، بعض کے نزدیک نصاب ہے اور بعض کے نزدیک نصاب اس کا نہیں ہے، تو جو بھی ہے تو لیکن وہ بھی اسی کے ساتھ ملحق ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ منتحل، عنوان تو یہ ہے منتحل صدقہ، صدقہ لینے کا یہ حق کس کو ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ 8 مصارف، ان پر اس صدقے کو، صدقہ کا اصل اطلاق جو ہوتا ہے زکوٰۃ پر ہوتا ہے، تو یہ صدقہ زکوٰۃ کون لے سکتا ہے. یہ تو واجب مسئلہ ہے کہ جس پر خود زکوٰۃ لازم ہوئی ہو تو اس کے لیے صدقہ لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. ایک طرف لے لے، ایک طرف دے دے اور دوسری طرف لے لے، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو خارج عن البحث ہے. البتہ نصاب کا ایک دوسرا ہے، ایک ہے نصاب جس سے زکوٰۃ لازم ہو جاتی، ایک ہے نصاب غیر نامی. غیر نامی نصاب
کہ ایک صورت یہ ہے کہ اس کے پاس نصاب کے بقدر ہو لیکن یہ نامی نہ ہو. نصاب تو ہے اس کے پاس، البتہ یہ نصاب نامی نہ ہو. وہ ہے زکوٰۃ لازم ہو جاتی نصاب نامی پر. نمو چاہے حقیقی ہو چاہے تقدیری ہو. حقیقی نمو کہاں ہوتا ہے؟ جیسے جانوروں کے اندر یا تجارت کے اندر. تقدیری نمو ہوتا ہے سونا چاندی کے اندر. وہاں تقدیری نمو سبھی تسلیم کر لیتے ہیں، صرف زیورات کے اندر کیونکہ استعمالیت اس وجہ سے وہاں اختلاف پیچھے حال ہوتا ہے. کلی کے سلسلے میں، زیورات کے سلسلے میں وہاں اختلاف ہوا ہے کیونکہ استعمال کے لیے اس میں نہیں ہوا. یہ تو ہے نامی. نمو بہرحال زکوٰۃ کے لیے لازم ہے. لیکن ایک ایسا نصاب بھی ہے جو غیر نامی ہے. مثلا کسی کے پاس ضروریاتی زندگی سے زائد اشیاء اتنی ہے کہ وہ نصاب کو پہنچاتی ہے. ایک ہے ضروریاتی زندگی. ضروریاتی زندگی میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ مکان بھی اس کے پاس ہے رہائش کے لیے، کھانے پینے کا بھی سامان ہے اور پہننے کا بھی سامان ہے، اور یہ گھر کا خرچہ جو ہے کھانے پینے یہی تو گھر کا خرچہ ہے. کھانا پینا بھی اس میں آ گیا، کپڑے بھی آ گئے اور اس میں رہائش بھی آ گئی. رہائش کا بھی مناسب نظام ہے. اور اس کے بعد اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ زائد چیزیں اس نے بطور رکھا ہے ایسا، لیکن یہ ان 4 چیزوں میں سے نہیں ہے. یعنی یہ سونا چاندی کی شکل میں یا روپیہ، اس کے قائم مقام آج روپیہ پیسہ ہے تو روپیہ پیسہ کی شکل میں نہیں ہے. فرنیچر کے، عروض کے، یہ عروض، باقی سب چیزیں جو ہے اس کے علاوہ نصاب نامی کے علاوہ ساری چیزیں جو ہے یہ عروض کہلاتا ہے. نصاب نامی کے علاوہ جتنی جو عروض ہے، عروض کے اندر ایک صورت کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ جب تجارت کے لیے ہو. اگر تجارت کے لیے نہیں ہے تو اگر یہ نصاب کو پہنچ جائے، یہ نصاب تک ہے، زائد ضروریاتی زندگی سے زائد، ضروریاتی زندگی سے زائد جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی کیونکہ نمو نہیں، اس کے لیے نمو شرط ہے. زکوٰۃ اس میں نہیں آئے گی. ضروریاتیات ذہن میں لاؤ بیوقوف، یہ مسئلہ آ چکا ہے، بھی سمجھا چکا تھا. ضروریاتی زندگی سے زائد اشیاء ہے. بستر 2-4 ضرورت ہے، اسے رکھے 50. ضروریاتی زندگی کے لیے ہے 2-3 کمرے جیسے جو ہے بنائے ہیں 20 کمرے پاگل میں. اور ضروریاتی زندگی کے لیے ہے 2-4 جوڑے. آج کل کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے بدل جاتا ہے، ورنہ 1 جوڑا بھی کافی ہے. لیکن یہ حالات کی وجہ سے بدل جاتا ہے. آج کل علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں، مولانا سید صفال کو رحمۃ اللہ کو فرماتے ہیں حالات کی وجہ سے ضرورتی زندگی میں 4-5 جوڑے بھی آ جائیں گے. تو اب اس نے رکھے ہیں 10-20 رکھتے ہیں، کپڑا لا کر وہ ایسے ہی آ جائے. اسی طریقے سے فرنیچر ہے وغیرہ ہے، ضروریاتی زندگی سے علاوہ ہے. اب اس کی قیمت جب دیکھتے ہیں تو یہ نصاب کو پہنچا ہے، کیونکہ 10 بستر یہ اگر ہوں تو یہ تقریباً ایک بستر جو ہے اگر 2-3 ہزار کا ہو گیا ہے یہی نصاب کو پہنچ جائے گا. اگر 10 بستر زائد ہو گئے. بیٹھنے کے لیے فرش کافی ہے، لاتے ہیں پاگل جو ہے بڑی عمدہ جو ہے صوفہ سیٹ لاتے ہیں، کرسیاں لاتے ہیں، عجیب قسم کی ڈیکوریشن کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ زائد، اگر یہ زائدہ ضرورت زکوٰۃ اس پر نہیں آئے گی کیونکہ یہ تجارت کے لیے نہیں، کیونکہ اس میں نمو شرط ہے. تو نمو تو کہاں سے ہوگا؟ تجارت سے. تجارت اس میں نہیں. اچھا جب نمو نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی.
نہ نمو حقیقی ہے نہ نمو تقدیری. البتہ یہ ہے کہ یہ زائد جو ہے زائد ضروریات سے زائد ہے اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں نصاب کو یہ پہنچ جاتا ہے, نصاب کو پہنچ جاتا ہے. ایسے شخص کے لیے 4-5 احکام لازم ہیں. زکوٰۃ نہیں آئے گی لیکن جو ہے 5 احکام اس پر لازم ہو جائیں گے. ایک تو اس پر صدقہ فطر آ جائے گا, دوسرا اس کو قربانی بھی لازم ہو جائے گی, تیسرا اس پر حج بھی لازم ہو جائے گا. اگر حج کا خرچہ بھی کہ بقدر بھی ہے کیونکہ اس میں زیادہ خرچہ آ جائے گا. اور اسی طرح اس پر جو ہے نال نفقہ بھی لازم ہوگا اگر مطلب وہ یہ قریبی رشتہ دار جو ہے ننیالی رشتہ دار اور دنیالی رشتہ دار جو باپ کی طرف سے ہے, دادا ہے دادی ہے وغیرہ. ہاں سوتے رہو تو اب آ گئے نا یہ بے حقوق. سوتا کیوں؟ تو اب یہ جو ہے ان کا نان نفقہ بھی جو ہے لازم, تو ان کا نان نفقہ بھی اس پر لازم ہوگا. اس طریقے سے اور بھی کچھ احکام ہے. تو 5واں بھی ہے کوئی وہ الگ ہے, یہ لازم نہیں ہے, تو زکات لینا جائز نہیں. تو زکات لینا اس کو کے لیے تو وہ تو حرام ہے, یہ تو ممنوعات میں سے ہے. ایک تو ہے لوازمات. لوازمات اس پر یہ 5 چیز بھی ہے. یہ جب دیکھتا رہا آدمی یہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ان باتوں کو ہمیں کرنا تھا. تو اب جو ہے زکوٰۃ کا لینا بھی اس کو حرام ہے. تو سوال کا تو سوال ہی نہیں, جیسے زکوٰۃ کے لیے سوال کرتے تو سوال اس لیے چیز حرام ہے اس کا سوال بھی حرام ہے. اور اگر کوئی زکوٰۃ اس کو دے دے تو ادا نہیں ہوگی. نہیں ہوگا. البتہ اگر کسی کے پاس یہ نصاب سے کم ہے, یعنی نصاب کے بقدر نہیں ہے اس کے پاس, یہ دائیں چیز ہے اس میں سے نصاب غیر نامی لیکن نصاب سے کم بقدر, تو اس صورت کے اندر یہ فرق پڑے گا بس یہ کہ اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دے دے گا تو زکوٰۃ ادا دینے والی کی ہو جائے گی. تو اس کے لیے بھی جو ہے مناسب نہیں ہے یہ لے لینا. یہ حدیث اسی سلسلے میں آئی ہے کہ اس کے لیے یہ اور سوال کرنا تو بالکل حرام ہے. زکوٰۃ ادھر سے کوئی دے دے وہ مناسب نہیں, لیکن اگر سوال کر لے تو گناہ جائز جائز نہیں ہے اس کے لیے لینا. جائز ہے, حرام ہے. سوال کرنا زکوٰۃ کے لیے اس کے لیے حرام ہے. یا کوئی بھی سوال زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے, مانگنا اس کے لیے بالکل حرام ہے. اچھا, زکوٰۃ سے یہ نصاب نامی سے کس قدر ہونا چاہیے جہاں اس کے لیے سوال کرنا بھی جائز ہو؟ کیونکہ ادھر سے ہم مقدار حد بنائی گئے ہیں نصاب نامی سے کم. تو کم کتنا ہونا چاہیے؟ کم کا مطلب یہ ہے کہ 1 دن کا ہے. کم کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن کا ہے, 20 دن کا بھی ہے. پھر بھی نصاب نامی کو وہ موجود نہیں ہے, اس کے پاس نصاب نامی کو البتہ نہیں پہنچ رہا ہے. تو اگر اس کو 1 دن 1 رات سے کا خرچہ موجود ہے تو اس کو 1 دن 1 رات, اگر اس کو کوئی زکوٰۃ دے دے ادھر سے تو اس کی ادا ہو جائے گی. لیکن سوال کرنا اس کا یہ ما یغنی کا معیار بنایا گیا ہے, یعنی جو اس کو سوال سے غنی کرنا, یہ کم سے کم 1 دن کا خرچہ ہے. ما یغنی بس سمجھو, ما یغنی
जो उसको इतना है कि मतलब सवाल करने से उसको करने का मोहताज उसको न बनाए। एक दिन का है तो इसको खाओ, बाद में चाहे मरना हो तो मरो कम वक्त, या जो है उसके बाद देखेंगे, उसके बाद मसला बदल जाएगा। अगर वो खत्म हो गया है और तू मरने लगा है तो उस वक्त इजाजत शरीयत दे देगी कि अब तुम सवाल भी कर सकते हो, ज़कात के लिए सवाल कर सकते हो। भाई अब तो आज का तो खर्चा मुझे नहीं है तो मर जाएंगे, तो लिहाजा दूसरे लोग भी जो है इसको ज़कात दे देंगे, या जो है इसको सवाल करना भी जायज़ होगा। अब ये सवाल उस वक्त पैदा हुआ है कि एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मा युगनी से क्या मुराद है? मा युगनी से क्या मुराद है? यानी वही एक दिन का सरफा खर्चा कम से कम कितना हो सकता है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 50 दिन, कम से कम ऐसा है 50 दिन। जिसके पास है तो गोया कि मा युगनी है, उसके पास है 50 दिरहम से कोई घरों की हालत, खर्चे की हालत मुख्तलिफ होती है। कोई घर तो उसमें 10 दिन भी चला सकता है 50 दिरहम में। ये आजकल के जो 50 दिरहम, ये भी ज्यादा नहीं बनता है, 400-500 रुपए बनते हैं। 50 दिरहम 500 ज्यादा बनेगा, 4-5 हजार रुपये, 5,000 रुपये बनेगा। 5,000 का तो ये अच्छी तरीके से खर्चा जो है ना, जिसके ऊपर तुम 4, 5, 10, वो उस वक्त तो अरबों के अंदर तो 10-10, 20-20 आदमी जो है एक घराने के अंदर होते थे। तो किसी का तो जो है ये तो साल का खर्चा भी चल सकता है। अगर 2 आदमी हो तो वो महीने का खर्चा, साल का तो नहीं चलेगा, तो महीने का खर्चा चलता है। तो इस मायुगनी में बहुत सारे मुहद्दिसीन को ये तशवीश हुई है कि ये मायुगनी तो 50 दिरहम जो है ये तो बहुत है। इसका मतलब ये है कि उसके लिए सवाल करना मायुगनी से कम हो तो अब इसके लिए सवाल करने की इजाजत है, और मायुगनी इसके पास हो तो सवाल करना इसका हराम है। हराम का सबूत इस हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत दिन उसको उठाया जाएगा, उसके चेहरे पर खराश होंगे, जख्म होंगे, दाग होंगे। ये खुमूश खुदूश वगैरह ये थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें, मकसूद एक ही है, यानी चेहरा उसका बिगड़ा हुआ हो, चाहे वो दागों से बिगड़ा हो, चाहे वो बिजली के छीलने से जो है बिगड़ा हो, चाहे बीवी के जूते से पिटाई से जो है बिगड़ा हुआ हो। तो मुख्तलिफ शक्लें इंसान की बन जाती है। किसी को बीवी पीटती है जूते से तो उसके भी जो है अच्छी मरम्मत हो जाती है, तो वो सारे देखते हैं, उसको पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहते हैं बीवी ने पीट दिया। तो ये ऐसा ये है कि वहाँ जो है ये चेहरे की उसकी हालत बिगड़ी हुई हो। अब वो कहीं बिल्ली ने, बंदर ने उसको पकड़ लिया तो उसका चेहरा छीन लिया है। तो ये खुमूश खुदूश के करीब करीब मफहूम है। मुराद इसका मजमूई मफहूम क्या है कि उसकी चेहरे की हालत बिगड़ी हुई हो, ये कयामत की दिन हालत में। तो ये किस पर दलाल करता है? हुर्मत पर। मायुगनी होने के बावजूद या अगर सवाल कर लिया उसने, मायुगनी होने के बावजूद, मायुगनी का मेयार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दे दिया है क्या? 50 दिरहम। अब 50 दिरहम जो है ये एक दिन का भी हालात के एतबार से किसी का एक दिन का खर्चा भी हो सकता है। कोई बड़ा घराना हो तो ये कौन सा ये है कि उस पर तो हो जाएगा खर्चा। जहाँ 30-40 आदमी हो तो उसको तो लग ही जाएगा, और उसका और कोई जो है ऐसा हो तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने का खर्चा भी इसमें चल सकता है। तो लिहाजा उससे कम अगर हो तो वो सवाल करना तो उसके लिए मुनासिब नहीं है, अलबत्ता जायज है उससे कम अगर हो। लेकिन मायुगनी अगर होने के बावजूद वो सवाल कर लेगा, वो सवाल करना उसके लिए क्या होगा? हराम। ये है असल इस
हदीस का यह असल बहस है, ये सारी तफसील बतानी पड़ी। इसमें बाज ये शोबा जो थे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस थे, शक नहीं है कि बहुत बड़े मुहद्दिस थे और हदीस के अंदर इसकी बड़ी नाकिदाना नजर, अलबत्ता फकीह नहीं थे। इसको शक हुआ है कि ये महायुगनी तो ये बहुत ज्यादा है, 50 दिरहम तो ये तो एक दिन का खर्चा होना चाहिए, तो ये तो 10 दिन का खर्चा है। तो उस महायुगनी उसके पास नहीं है तो फिर वो सवाल कर सकता है। तो ये ऐसा लगता है कि ये कहीं किसी राही का कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो उसने उधर इधर ढूंढा तो उसने जो है पकड़ लिया है इसको कि हकीम बिन जुबैर को, कहा कि इसने ये गड़बड़ की है इस हदीस के अंदर, ये इसमें कुछ तब्दीली हो गई है, इसका कुछ वहम हो गया है या इसका कुछ साहू हो गया है, तो जिसकी वजह से ये माघ युगनी इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये उनका ख्याल था, इस वजह से उन्होंने इस हदीस को कहा कि ये हदीस सही नहीं लग रही है, क्योंकि मायुगनी जो है बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत कम होना चाहिए, इसमें 5 दिरहम 10 दिरहम होना चाहिए। मायुगनी से तो एक दिन तो एक रात का खर्चा जो है 5-6 दिरहम काफी है। तो ये 50 दिरहम ये कहाँ से आ गया? तो मालूम होता है कि कोई किसी रावी ने गड़बड़ कर दिया। तो उन्होंने यहाँ हकीम बिन जुबैर को पर नक़्द किया है इनकी वजह से। इस वजह से वो ये कहते थे कि यहाँ इनकी वजह से हुआ है, तो उसकी रिवायत को बयान नहीं करते। अब उनका एक शागिर्द आया था सुफियान सूरी के पास हदीस पढ़ने के लिए। तो सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अहादीस बयान करते वक्त ये हदीस बयान की, तो उसके शागिर्द जो उनका भी शागिर्द था तो उसको पता ये था, तो शोबा जो है हकीम बिन जुबैर वाली हदीस जो है बयान नहीं करता था। उनसे जितनी भी मरवियात है वो सभी को बयान नहीं करते थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कोई इसमें ज़ब्त इत्कान नहीं है, वो इसके ज़ब्त इत्कान पर जो है इसमें ज़ब्त इत्कान नहीं है। यहाँ इसने गड़बड़ की है, पता नहीं 5 दिरहम को शायद इसने 50 दिरहम बनाई है। तो अब यहाँ उनका एक शागिर्द था, साहिब से मुराद यहाँ शागिर्द है, और इसका नाम था उस्मान, अब्दुल्ला बिन उस्मान, इसका नाम था अब्दुल्ला बिन उस्मान। तो जब ये सुफियान सूरी के मजलिस में पहुंचा तो सुफियान सूरी ने ये हदीस बयान की, तो जिस पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने ये हदीस भी लिखवाई तौबा से। तो उन्होंने कहा कि काश इसका तो ये जो है हकीम बिन जुबैर के अलावा और कोई रिवायत कर लेता। वो तो समझ गए सुफियान सूरी कि शोबा इसको नहीं मानते, तो उन्होंने कहा क्या शोबा को क्या हो गया है कि वो इसकी रिवायत को क्यों नहीं लेते। तो उन्होंने कहा कि वो इस हदीस की वजह से शोबा की रिवायतों को नहीं लेते। वो इनसे बदसुन है कि वो कहते हैं कि ये रिवायतों के अंदर इनको कहीं वहम हो जाता है या सही जो है इसका ज़ब्त इत्कान नहीं है। तो फिर सुफियान सूरी ने जो है उनसे कहा कि ये कोई बात नहीं है, ये शोबा इनको ये गलत है, इसमें क्या है, मायुगनी 50 दिरहम भी हो सकता है। यानी मुराद ये है शोबा की इस सुफियान की कि किसी के यहाँ मायुगनी 50 दिरहम भी कम पड़ सकता है। तो हालात के बदलने, ज़माने के बदलने की वजह से या घरों की अलग अलग हालात होने की वजह से खर्चे का भी जो है अलग अलग मैयार हो सकता है। और अगर तुम ये कहते हो कि इस हदीस का कोई मुताबिक भी नहीं है, तो लो मैं मुताबिक बताता हूँ। एक सहाबी को उन्होंने हवाला दे, एक रावी का हवाला दे दिया है जुबैद यामी का, कि जुबैद यामी भी जिसको रिवायत करते हैं उसका यह है कि हकीम बिन जुबैर जो है इसमें तन्हा नहीं है, क्योंकि उसने उनके पास जो सनद थी
शोबा के पास वो थी सिर्फ हकीम बिन जुबैर की। इस वजह से जुबैद यामी की सनद उनके पास नहीं थी। इस वजह से वो उनसे ये हो गया, कहा कि ये मुनफरिद क्यों है। ये मुनफरिद होना बतला रहा है इस बात को कि इसको कुछ इसमें वहम हो गया है। लेकिन जब सुफियान सौरी ने कहा, सुफियान सौरी थे, तो उन्होंने कहा कि वो ये तन्हा नहीं है, वो तो शोबा को पता नहीं है। मैं दूसरी सनद इसकी बतला रहा हूँ। जुबैद यामी भी इसकी रिवायत कर लेता है, तो जब वो कर लेता है तो इसका मतलब मुताबिक मिल गया। इसका जो मुताबिक मिल गया है तो लिहाजा ये रिवायत सही है। खमसून दिरहमन मायुबनी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दे दिया है, ये भी सही है। मैयार अलग अलग होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मायुबनी का एक मैयार, मतलब हम ये कहेंगे ज्यादा मैयार, आला मैयार ये कायम किया। इससे कब दोबारा लाई, उसमें तो शोबा को भी इख्तलाफ नहीं था। यह है इसका खुलासा। मनसा अलनासब अलहुमायुब या यौमुल क़यामत वो मसअलतुहु फी वजही, उसका सवाल उसके चेहरे में खुमूश खुदूश कुदू की शक्ल में। यह हाशे में लिखा हुआ है, इसमें क्या फर्क है, खुमूश खुदूश कुदू है। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया गया है मायुबनी से क्या मुराद है। फरमाया 50 दिरहम, या उसका मसाबी सोना, यानी उसकी कीमत के मसाबी सोना, या और कोई ज्यादा उसके पास है तो उसको सवाल करना हराम। अलबत्ता वो मसला अपनी जगह है जो मैंने अभी बता दिया कि अगर उसको कोई ज़कात दे, लेकिन निसाब के बकदर न होना चाहिए, उसके पास निसाब से कम हो तो ज़कात दे दे तो ज़कात देने वाली की अदब, लेकिन वो सवाल नहीं कर सकते, उसके लिए सवाल करना हराम है। और मायुगनी से कम हो उसके पास, ये 50 दिरहम भी कोई मैयार नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दिया। आज उसका कैलकुलेशन करके वो कहेंगे कि इसके पास 50 दिरहम मैयार नहीं है, क्योंकि हर एक का अलग अलग है। मायुगनी का फैसला मुब्तला भी की सवाब पर है, क्योंकि ये मामला जो है मुब्तला ही पर डाला गया। वो खुद समझे मेरे पास कल का गुजारा है या नहीं है, एक दिन का गुजारा है या नहीं, 2 दिन का गुजारा है या नहीं, 3 दिन का गुजारा है या नहीं। तो जब है मेरे पास एक दिन का, कम से कम एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का है, तो सवाल क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे तो कल क़यामत के अंदर ये तो मेरे लिए हराम होगा, ये सवाल करना मेरे लिए हराम होगा, क्योंकि इसकी सजा बताई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं बताया सवाल करना हराम, ये बताया है कि इसकी सजा ये होगी। तो ये सजा होना दलालत करता है इस पर, क्या, इसकी सवाल की हुर्मत पर। बात है फिर वो हकीम बिन जुबैर ने क्या, वो सुफियान उसके शोबा उसके बारे में क्या कहते हैं। फिर सुफियान सौरी के सामने जो है क्या वाक़ा पेश आया, फिर उन्होंने क्या फरमाया। फिर इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ भी हो गया है कि ये जो वलअमल अला हाज़ा इंद बाज़ अस्हाबिना वो बिही यक़ूल सौरी व अब्दुल्लाह बिन मुबारक व अहमद व इसहाक़ क़ालू इज़ा कान इंद रजुल 50 दिरहम लम तहिल्लु सदका, उसके लिए जो है सदका हलाल नहीं है। वलम यज़हब बाज़ अहल इल्म इला हदीस हकीम बिन जुबैर, उनका मसलब बना है अब्दुल्लाह बिन मुबारक अहमद इसहाक़ का कि उसके लिए सदका देना भी जायज़ नहीं, इन्हें ज़कात देना जायज़ नहीं है। क़ालू इज़ा कान इंद रजुल 50 दिरहम लम तहिल्लु सदका वलम यज़हब बाज़ अहल इल्म इला हदीस हकीम बिन जुबैर वसअू फी हाज़ा व क़ालू इज़ा कान इंदहु 50 दिरहम अव अक्सर वो मोहताज अन याख़ुज़ मिन ज़कात, वो ले सकता है, मांग नहीं सकता, मांगना तो उसके लिए सवाल बहरहाल हराम होगा सबके नज़दीक, अलबत्ता ले सकता है। वो कौल शाफी वो गैर मिन अहल फ़िक़्ह, अहनाफ का भी मसलक ही है और इमाम शाफी का मसलक भी है। ज़कात देने वाले की ज़कात अदा हो जाएगी बशर्ते कि वो जो है निसाब को ना पहुँचते हो, निसाबी गैर नबी